بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ رمضان المبارک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور روزے جن کی قسمت میں ہیں وہ رکھ رہے ہیں اور رمضان کی خوب سے خوب تر عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری عبادات کے ساتھ ساتھ اس مقدس مہینے کی بھی خوب فضائل اور تعریفیں اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی تاکہ امت خوب ذوق و شوق سے اس عبادت کو بجا لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی سفارش کرے گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر اس کا کلام پاک پڑھے گا یا سنے گا، روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، یعنی اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کریم کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اللہ رب العزت سے آج اس کی حق میں میری سفارش قبول فرمائیے اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرمائیے۔ چنانچہ روزہ اور قرآن کریم دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور خاص انعامات سے بھی انسان کو نوازا جائے گا، یعنی یہ دونوں روزہ اور قرآن کریم انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے، شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، اور کتنے خوبصورت انداز میں روزہ رکھنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے یہ سفارش کریں گے اللہ پاک سے۔ 4 روزہ زندگی ہے، رمضان کے علاوہ کھاتے ہی رہتے ہیں، ہر پل یہ جسم پال رہے ہیں ہم، جو کہ خوراک ہے قبر کے اندر، قبر کے کیڑے مکوڑوں کی۔ کیا ہوا جو 1 مہینہ اللہ کی ذات کے لیے انسان دن میں روزہ رکھ لے؟ روزہ رکھنے والا وہ وقت یاد کرے کہ وہ شارع اعظم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ فرض ہوا تھا تو آپ روزہ رکھتے تھے، اس وقت خوراک کا کیا عالم تھا؟ سحری میں کھانے کے لیے سوائے پانی یا کھجوروں کے کچھ نہیں ہوتا تھا، بہت کم ایسے ہوا کہ جو کی روٹی کبھی میسر آ گئی، اور افطار کے وقت میں بھی کوئی دسترخوان سجے بھرے نہیں ہوتے تھے، بلکہ پانی سے ہی کبھی افطاری کر لی اور کبھی کھجور کھا لی اور کبھی دودھ نوش فرما لیا، اور پھر روزہ کبھی نہ چھوڑا، اور آپ کے اصحاب نے بھی اسی طرح عمل کیا۔ آج اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کہ وہ اللہ کہ جو ساری نعمتیں عطا کرنے والا ہے، انسان کچھ پلوں کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کرے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کرے اور اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہ کرے کہ مجھ سے کھائے بغیر رہا نہیں جاتا، نو، اتنی دیر نہ کھاؤں پیوں۔ کھانا پینا اور کھانے پینے کا مشغلہ رکھنا یہ جانوروں کی صفت ہے،
اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے ہاں بہت ہی عالی شان مقام عطا کیا ہے، اور جب وہ کھانے پینے سے رکتا ہے تو اس وقت جو تشبیہ ہوتی ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں تو انسان بھی کھا پی نہیں رہا ہوتا، تو اس وقت بالکل فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو فرشتوں سے بھی زیادہ انسان کو ترجیح دی ہے، تو گویا اللہ رب العزت کی صفت وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، تو انسان جب دن کو کھانے پینے سے رکتا ہے تو اس کی اس وقت تشبیہ اور اس کی اس وقت جو وہ کس طرح لگ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ کہ وہ کھاتا پیتا نہیں۔ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو ایک ایک اس کی ادا اپناتے ہوئے بندہ ناز کرتا ہے، تو اب جب اللہ رب العزت کی ذات سے محبت ہوگی تو انسان جب کھانے پینے سے رکے گا تو اس کے اندر ایک ناز پیدا ہوگا، میرا اللہ کھاتا پیتا نہیں، ابھی میں کھا پی نہیں رہا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ خوشی سے رکھنا چاہیے، اور جب روزہ رکھ لیا تو پھر اس پر ملنے والا اجر و ثواب اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور راتوں کو اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تراویح کے اندر، کیونکہ رمضان کی تو 2 ہی بڑی عبادات ہے، ایک رات کی تراویح اور دن کا روزہ۔ تو جو انسان بھی اسے رمضان المبارک ملے تو رات کی عبادت کو اپنا نصیبہ مانتے ہوئے کہ اس رب کی ذات کا کروڑوں شکر ہے جس نے اتنے سجدے میری قسمت میں کیے، اور جن کو قرآن یاد نہیں، جتنا حصہ یاد ہے وہ تراویح کے اندر اور مکمل 20 تراویح پڑھنے کا اہتمام کرتے ہو، جتنا قرآن کا حصہ یاد ہے اسے نماز کی رکعتوں میں تقسیم کر کے ضرور پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز جس نے جتنا بھی یاد تھا اس نے وہ حصہ تراویح میں پڑھا، رات کی عبادات میں پڑھا، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے کچھ دور نہیں کہ قیامت کے دن یہ قرآن کریم اس انسان کے حق میں بھی سفارشی بن جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری شرائط کے ساتھ دن کے روزے کی اور رات کی عبادت کی پوری امت سمیت ہمیں توفیق نصیب کرے، اور جو عبادات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔